بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر سبق نمبر 1۔ اس پہلے سبق میں ہم کتاب کا تعارف، جناب مؤلف کا تعارف اور جناب شارح کا تعارف کروائیں گے۔ کتاب کا جو اصلی نام ہے، کتاب سے مراد جو موجودہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اما فی یوم الحشر فی شرح باب ہادی عشر۔ باب ہادی عشر کے مؤلف علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، اور اصل کتاب اس کا نام ہے الباب الہادی عشر، اور ان کے شارح جناب فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جی، کتاب کا نام شرح الباب الہادی عشر، شرح مضاف، الباب الہادی عشر مضاف الیہ، الباب موصوف، الہادی عشر اس کی صفت ہے۔ بس اصل اور متن کتاب جو ہے وہ الباب الہادی عشر ہے، اور اس کی شرح باب الہادی عشر، اور اس کا جو نام ہے وہ النافع یوم الحشر۔ یہاں پہ لکھا ہے النافع یوم الحشر لمقداد بن عبداللہ السیوری، بعد میں آ جائے گا۔ اس کی ویسے تو کافی ساری شروعات، تقریباً 31 کے قریب شروعات بیان کی گئی ہیں باب ہادی عشر کی، لیکن ان میں سے جس طرح کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے النافع یوم الحشر لباب ہادی عشر۔ باب ہادی عشر اس کا معنی مشخص ہے، یعنی 11ویں باب کی شرح۔ اب سوال یہ ہے کہ 11واں باب تو کتاب نہ ہوئی، یہ تو کوئی نہ کوئی باب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، واقعاً ایسے ہی ہے، یہ ہے 11واں باب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے منہاج الصلاح فی تلخیص المصباح۔ منہاج الصلاح کتاب کا نام ہے، اور یہ مصباح المتہجد، کتاب مصباح المتہجد جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کی تلخیص کی ہے جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام رکھا ہے منہاج الصلاح فی تلخیص المصباح۔ اگلے صفحے پہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو یہ کتاب 10 ابواب پہ مشتمل ہے، یہ کتاب 10 ابواب پہ مشتمل تھی، اور 10ویں باب کے بعد جناب نے ایک 11ویں باب کا اضافہ کیا۔ پہلے 10 باب کون کون سے ہیں اس کی تفصیل آئندہ صفحے پہ ہم ذکر کریں گے۔ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، خلاصہ ادعیہ، اذکار اور صلاۃ کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے۔ بس پہلے 10 باب ان کا تعلق وضو کے احکام، غسل کے احکام، خلاصہ طہارت کے احکام، اور اس طرح نمازوں کے احکام، ہفتے کے اعمال، یہ 10 ابواب ہیں۔ اور 11واں باب چونکہ نماز، روزہ، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں، یہ اس صورت میں قبول ہے کہ جب انسان کو اس معبود کی معرفت ہونی چاہیے۔ لہذا علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 ابواب کے بعد خود سے 11ویں باب کا اضافہ فرمایا۔ یہ جو 11واں باب ہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ قصہ ہے اس باب ہادی عشر کا۔ وہ 11 باب کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، پہلے 10 باب۔ پہلا باب کتاب الطہارت کے بیان میں، طہارت کے جتنے بھی احکام ہیں، جس طرح باقی فقہی کتابوں میں ہوتے ہیں، طہارت کے احکام مراد طہارات ثلاث ہیں، یعنی وضو، غسل اور تیمم۔ دوسرا باب کتاب الصلاۃ کے بیان میں، نماز سے کیا مراد ہے۔ تیسرا باب یہ پہلے باب کے ساتھ اٹیچ ہے، فی الصلوات، کون کون سی نماز واجب ہیں، کون کون سی نماز مستحب ہیں، یعنی اعمال کی کتاب ہے۔ چوتھا باب فی کیفیت صلاۃ الجومیہ، نماز پنجگانہ کے پڑھنے کا طریقہ کار، کہ جس میں پھر
اذان کی بحث بھی ہے اس میں، نماز کے مقدمات کے بیان میں ہے۔ 5واں باب فی تعقیبات الصلوات، نمازوں کے بعد جو اذکار وغیرہ انجام دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں تعقیب یعنی بعد میں ہونا۔ 6واں باب فی ما یقال فی کل صباح و مساء، 6 باب میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان اذکار کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کو صبح و شام انجام دینے چاہیے، صبح کے اعمال اذکار، شام کے جس میں مفاد الجنان میں ہے۔ 7واں باب فی ادیت الساعات والایام، مختلف دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں جو دعائیں پڑھنا مستحب ہے اس بارے میں ہے۔ 8واں باب اعمال شہور السنہ، سال کے جو اعمال ہیں محرم سے لے کر ذی الحج تک جتنے بھی ماہ ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں ان کے اعمال کے بارے میں۔ 9واں باب فی ما لا یختص بوقت من العبادات، کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جو مخصوص وقت نہیں رکھتی، تو اس حوالے سے 9ویں باب میں گفتگو کی گئی ہے۔ 10واں باب فی اعمال الاسبوع، ہفتے کے اعمال کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب منہاج الصلاح فی تلخیص المصباح، تو یہ پہلے 10 ابواب ہیں۔ ان 10 ابواب کے بعد علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 11ویں باب کا اضافہ فرمایا، جس باب میں انہوں نے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی۔ عقائد میں سے اصول دین کے بارے میں گفتگو ہے، جیسے کہ سبق نمبر 2 میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو مؤلف کتاب یعنی 11ویں باب کی جو مؤلف ہے وہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، جناب کا نام اسم گرامی حسن بن یوسف بن مطہر ہلی، ہلا کے رہنے والے ہیں۔ جناب کی ولادت 648 ہجری اور جناب کی وفات 726 ہجری میں ہوتی ہے، اور مشہور ہے علامہ ہلی کے نام سے، اسم گرامی جناب حسن بن یوسف، لیکن شہرت علامہ ہلی کے نام سے۔ 8ویں صدی ہجری کے شیعہ فقیہ اور متکلم، فقیہ یعنی علم فقہ میں مہارت رکھنے والا، متکلم یعنی علم کلام میں مہارت رکھنے والے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم اصول فقہ، تفسیر، منطق، علم کلام اور رجال یعنی راویوں کا علم، اس کا تعلق علوم حدیث کے ساتھ ہے۔ خلاصہ اس میں جناب نے 120 سے زیادہ کتابیں تحریر کی اور ہر فن میں بہترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ جناب نے جو بھی کتاب ان فنون میں لکھی، ان علوم میں لکھی، ہر علم میں جناب کی جو کتاب ہے وہ بہترین کتاب کی، جن میں سے اکثر اس وقت بھی حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ ان کی تدریس کی جاتی ہے، اور اس میں اگر کوئی انسان سرچ اور تحقیق کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے اصلی منابع میں سے شمار کی جاتی ہے۔ شیعی فقہ کی گسترش اور توسیع میں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے کلامی اور اعتقادی مبانی کو عقلی بنیادوں پہ استوار کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں سے علم کلام میں جو مشہور کتابیں ہیں، ایک یہ کتاب باب ہادی عشر یعنی الباب الہادی عشر، اور اس کے علاوہ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب ہے الاعتقاد یا تجرید الاعتقاد، ان کی شرح لکھی ہے انہوں نے، جسے کہتے ہیں شرح تجرید الاعتقاد۔ یہ مشہور کتاب ہے تجرید الاعتقاد کی جو شرح ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کشف المراد، لہذا عقائد کے اعتبار سے یہ جناب کی جو 2 کتابیں ہیں یہ اصلی متون میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نہج الحق، کشف الصدق، یہ بھی 2 عقائد میں کتابیں۔ خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، علم رجال میں جناب کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے خلاصۃ الاقوال۔ علم رجال میں 4 بنیادی کتابیں ہیں، جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ کی 2 کتابیں، اور جناب شیخ کشی کی اور جناب شیخ نجاشی کی 4 مشہور معروف بنیادی کتابیں ہیں۔ ان کے بعد 4 اور کتابیں ہیں، ٹوٹل 8 کتابیں ہیں علم رجال میں مشہور معروف، تو ان باقی جو بعد والی 4 کتابیں ان میں سے ایک کتاب خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال ہے۔ فقہ میں جناب کی بلند بالا کتاب تذکرۃ الفقہاء، اور اس میں قواعد الاحکام، مختلف الشیعہ وغیرہ۔ اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہیں آیت اللہ کا لقب دیا گیا۔ آج کل جو آیات الزام کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جس شخصیت کو یہ لقب دیا گیا وہ جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ جناب شہید اول خلاصہ
قطب الدین رازی، فخر المحققین ابن معیہ اور جناب محمد بن علی جرجانی جناب کے مشہور و معروف شاگردوں میں سے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کو آیت اللہ کا لقب دینے والے یہ جناب شہید اول یعنی سید جمال الدین ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد شرح باب ہادی عشر، یعنی جو شارح ہیں اس باب ہادی عشر کے اور موجودہ کتاب جو ہم یہاں پہ تدریس کریں گے اس کا مؤلف اور اس کتاب کا شارح، ان کا تعارف یہ ہے کہ جناب مقداد بن عبداللہ بن محمد، ان کے اسم گرامی مقداد، والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام محمد ہے، یہ بھی ہلے کے رہنے والے ہیں۔ البتہ ہلے کے ساتھ ایک قریہ ہے جسے سیور کہتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں مقداد ہلی سویوری۔ جناب کی وفات 826 ہجری میں ہے، اور جو زیادہ مشہور ہے فاضل مقداد کے نام سے، فاضل یعنی عالم، جس میں حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس طرح لفظ فاضل بھی ہے جو جناب کی علمی شہرت کو ظاہر کرتا ہے۔ مقداد بن عبداللہ کی بھی جناب کو فاضل مقداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب متکلم بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، علم کلام میں یہ کتاب آپ کی اور بھی کتابیں، اور فقہ میں بھی جناب کتابیں ہیں۔ عراق کے شہر ہلا کے پاس واقع قریہ اور گاؤں سیور میں پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق بنی اسد قبیلے سے ہے۔ علمی اور معنوی مراحل طے کرنے کے بعد نجف اشرف میں انہوں نے سکونت اختیار کی، اور ان کی وفات بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ آپ جناب شہید اول کے شاگردوں میں سے ہیں، اور جو روایات کرتے ہیں، روایات آگے نقل کرتے ہیں، وہ جناب شہید اول سے نقل کرتے ہیں۔ جناب ابن قطان اور حسن بن راشد ہلی جناب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فقہ میں ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے کنز العرفان فی فقہ القرآن، ان قرآن مجید میں جو آیات الاحکام ہیں ان پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ جس میں قرآن پاک کی ان آیات سے بات کی گئی جن میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ شرح باب ہادی عشر موجودہ کتاب کے علاوہ علم کلام میں ان کی ایک اور کتاب ہے اللوامع الالہیہ فی المباحث الکلامیہ، یہ جناب کی اہم کلامی آثار میں سے ہے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا اس کتاب کے حوالے سے، اس کے مؤلف کے حوالے سے اور اس کے شارح کے حوالے سے۔ دعائے خداوند ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔